الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس حوالے سے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ آج کل ایک ویڈیو کلپ کے اندر ایک صاحب نے یہ بات کی جس چیز کو بہت زیادہ پھیلایا گیا اور اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں نے آگے شیئر کیا، بہت زیادہ اس پر بات چیت ہوئی، اور وہ بات یہ تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ ہم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کیا ہے اس کا اصل ماخذ، کیا ہے اس کی اصل تفسیر، کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ کیوں؟ دلیل انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت سے دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور وہاں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تم پر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے راستے پر چلا۔ یہ مفہوم انہوں نے قرآن کی اس آیت کا ذکر کیا، اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ بنیادی وجہ، بنیادی غلطی قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم بیان کرنے کی، ان کی جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں، ہم بس قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں آئے گا ہم اس کو مانیں گے، اور قرآن کو بھی کسی اور سے نہیں سمجھیں گے، جو خود سمجھ آ گیا بس وہی کافی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی وہ خود کرتے ہیں کہ مجھے عربی گرامر نہیں آتی، زیادہ تھوڑی بہت عربی گرامر آتی ہے، اس کی مدد سے جو مجھے قرآن سمجھ آتا ہے بس قرآن کا وہی مفہوم ٹھیک ہے۔ تو پہلی بہت بڑی بنیادی غلطی کہ حدیث کو ہی نہیں مانتے، حدیث کا ہی انکار۔ حالانکہ میں نے کل یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی کہ حدیث کو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ اسلام کے کسی حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، روزے کا پورا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، حج کا پورا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا پورا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ تو اگر حدیث کو نکال دیا جائے اسلام سے تو اسلام تو بچتا ہی نہیں۔ اور دوسری بنیادی غلطی کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کا بھی انکار کرتے ہیں
اور ظاہر ہے یہ بات بھی میں نے کل تفصیل سے عرض کر دی تھی کہ صحابہ کا معیار حق ہونا، صحابہ کا معیار ایمان ہونا یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم آمنوا كما آمن الناس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، یہ ساری آیات صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ پوری آیت یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ قرآن کی ان آیات کو بھی نہیں مانتا، ورنہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایسے ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت کے رستے پر آ جائیں گے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ جو فرمایا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے سائے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ بیعت کرنے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ نے ہی بیعت کی تھی۔ اگر صحابہ کو نہیں مانا جائے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ جو فرمایا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے سبقت کی اسلام میں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا مراد ہے السابقون الاولون سے؟ یہی صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ تو در حقیقت صحابہ کو نہ ماننا، صحابہ کا انکار کرنا، قرآن کی ان آیات کا انکار کرنا ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کی ان آیات کو ہی نہیں مانتا۔ قرآن تو ہمیں پہنچایا صحابہ نے، اس قرآن کو جمع تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس شکل میں جمع کر کے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دیا ہے۔ اگر صحابہ کا اعتبار نہیں تو پھر تو اس قرآن کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن تو ہمیں صحابہ نے دیا ہے۔ تو یہ تو دو بنیادی غلطیاں ہیں، اس پر میں نے کل تفصیل سے بات کی تھی کہ حدیث کیوں حجت ہے اور صحابہ کیوں حجت ہیں، حدیث کو کیوں اسلام کے اندر بنیادی اہمیت حاصل ہے اور صحابہ کو اسلام میں کیوں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آج ایک تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر قرآن کریم ہی کا مطالعہ کیا جائے، ان دو باتوں سے صرف نظر کر کے، ان دو باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر قرآن کریم ہی کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن کریم میں غور و فکر کر کے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان لوگوں سے کون مراد ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، تب بھی ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے بنی اسرائیل مراد نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل تو یہ یہودی تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے یہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اب اگر انعمت علیہم کا ترجمہ ہم بنی اسرائیل سے کر دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے خود اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہوئے۔ انہی یہودیوں کے بارے میں کہا گیا وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان لوگوں پر غضب ہوا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جا بجا قرآن کریم میں یہ چیزیں ذکر کی گئیں، تو قرآن نے تو یہ کہا کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ اگر انعمت علیہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں تو فباؤوا بغضب علی غضب اس سے مراد کون ہے؟ اس لیے کہ باؤ
یہ جمع کا صیغہ ہے، اس جمع کے صیغے کے اندر ایک ضمیر لوٹ رہی ہے، اور یہ ضمیر انہی بنی اسرائیل کی طرف لوٹ رہی ہے جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ گرامر کا تقاضا ہے، آپ جب کسی جگہ ضمیر کو ذکر کرتے ہیں، پروناؤن کو ذکر کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ پروناؤن اس ناؤن کی جگہ پر آتا ہے، اس اسم کی جگہ پر آتا ہے جو اسم پہلے ذکر ہوا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں بھائی حاجی صاحب سے میری بات ہوئی، حاجی عبد الغفور صاحب سے میری یہ بات ہوئی، آگے آپ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب یہ وہ جو آپ کہتے ہیں، اس وہ سے مراد وہی حاجی صاحب ہیں، اس وہ سے آپ اب کوئی دوسرا آدمی مراد نہیں لے سکتے۔ یہ پروناؤن جو یہاں پر آیا، یہ ضمیر جو یہاں پر آئی، وہ، اس وہ کا مطلب یہ کہ وہی حاجی صاحب جس کا آپ نے پہلے نام لیا ہے۔ تو قرآن کریم میں ان بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا، ان کے کالے کرتوتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ، باؤ، یہ سارے کے سارے مستحق ہوئے۔ کون مستحق ہوئے؟ جن کا پہلے ذکر ہوا۔ ذکر کن کا ہوا؟ بنی اسرائیل کا ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غضب کے مستحق بنی اسرائیل ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ انعمت علیہم بھی بنی اسرائیل ہیں اور غیر المغضوب علیہم بھی بنی اسرائیل ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تم پر کی تھی، یہ تو در حقیقت ان کو عار دلانا مقصود ہے۔ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے اور سامنے سے جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے یا احسان فراموشی کرتا ہے، تو یہ احسان کرنے والے کا انداز ہوتا ہے کہ یار میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، میں نے تمہیں فلاں ٹائم پیسے دیے تھے، فلاں ٹائم میں تمہاری جو ہے نا تمہارے کام آ گیا تھا، یہ کیا تھا، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ تو اب جب انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ انعام کیا تھا، یہ احسان کیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ابھی بھی اس پر احسان کر رہا ہے، بلکہ ابھی تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم نے میرے احسانات کا صحیح بدلہ نہیں دیا، حالانکہ تمہیں صحیح بدلہ دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی، یعنی میں نے تم پر نعمت کی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میری بات مانتے، میرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں قرآن کریم کی، وہاں یہ فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس رسول کے پہلے کافر مت بنو، سب سے پہلے جھٹلانے والے مت بنو۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط مت کرو، حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، ملاؤ نہیں، حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو۔ اسی طرح قرآن کریم میں انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا گیا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، کہ تم نے بچڑے کو، گائے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ اتخذتم، یہ تم جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی بنی اسرائیل کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیا اور تم ظالم ہو۔ اسی طرح آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور نافرمانی ذکر کی، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح یہ پتہ چلتا ہے، یہ ساری ضمیریں، یہ ساری چیزیں اس بات کو بہت واضح انداز میں بتاتی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ان کو ہم نے حکم دیا کہ جب بستی میں داخل ہو تو سر جھکا کر قولوا حطۃ، یہ الفاظ کہتے ہوئے تواضع کے ساتھ اس بستی میں داخل ہونا،
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان ظالم لوگوں نے جو بات ان سے کی گئی تھی اس کو تبدیل کر کے دوسری باتیں شروع کر دیں. یہاں جو قرآن نے ظالم قرار دیا، کن کو قرار دیا؟ انہی بنی اسرائیل کو قرار دیا. اسی طرح اس سے اگلی آیات کے اندر ان کا ایک اور جرم ذکر کیا گیا، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہ من و سلوہ، اب ظاہر ہے من و سلوہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس امت کو تو نہیں دیا گیا من و سلوہ. من و سلوہ تو بنی اسرائیل کو دیا گیا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک ینبت لنا، کہ ہمیں جو ہے نا پیاز چاہیے اور ہمیں دال چاہیے اور ہمیں یہ چیز چاہیے اور فلاں چیز چاہیے. قرآن نے ان کا یہ مطالبہ ذکر کیا کہ ہم ان پر احسان کر کے ان کو من و سلوہ کھلا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں سبزی اور ترکاری چاہیے. اسی طرح اس سے یہ فرد جرم ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک جرم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا سے جو چیپٹر شروع ہوا تھا، جو باب شروع ہوا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تم پر یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری خامیاں اور جرائم، جو بہت بڑے بڑے جرائم تھے، ان کا تذکرہ کیا کہ تم نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا. اب پہلے تو میں نے انعام کیا تھا، لیکن اب ان سارے جرائم کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم، آپ نے فرمایا المغضوب علیہم ہم الیہود. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور یہودی یہی تھے، یہ سارے کام کرنے والے یہ یہودی تھے. اور دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں جو یہ فرمایا گیا انعمت علیکم، کہ میں نے تم پر انعام کیا. اب کسی پر اگر کوئی شخص کسی ایک زمانے میں کسی ایک وقت میں انعام کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قیامت تک اس پر انعام ہو گیا. اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پر کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے جو مثلاً کوئی کہتا ہے میرے سیکریٹری سے مل کے یہ کام آپ کروا لینا، یا اس کو کہہ دینا، یا یہ چیز میرے سیکریٹری کو دے دینا. اب اس کا وہ سیکریٹری کوئی شخص ہے، اب 1 سال بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کا سیکریٹری کوئی اور آ جاتا ہے، اور یہ اسی پرانے شخص کو جو ریٹائر ہو گیا ہے جا کے وہ چیز دے دیتا ہے یا وہ بات کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے سیکریٹری کو یہ بات کہہ دینا. اور آگے سے اگر کوئی اس کو کہے کہ بھائی یہ تو اس کا سیکریٹری نہیں ہے، ابھی یہ تو ابھی ریٹائر ہو گیا ہے، تو وہ کہے کہ نہیں یہ اس کا سیکریٹری تھا، تو جس وقت اس نے کہا تھا اس وقت یہ سیکریٹری تھا، لہٰذا میں اسی کو دوں گا، میں اسی کو کہوں گا. اب ظاہر ہے ہر عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھائی اس نے جو اپنے سیکریٹری کا کہا تھا، مطلب یہ کہ جس وقت جو میرا سیکریٹری ہوگا اس کو کہنا. اب ایسا تو نہیں کہ وہ قبر میں جا کے پہنچ جائے تو آپ اس کی قبر پہ جا کر اس کو کہیں کہ بھائی تم اس کے سیکریٹری تھے، لہٰذا میں تمہیں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے سیکریٹری کو کہنا. تو اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، اللہ نے خود ذکر کیا کہ میں نے ان پر انعام کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا. بعض روایات میں آتا ہے ایک دن کے اندر 300 انبیاء کو قتل کیا بنی اسرائیل نے. قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، کانوا یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کے نافرمان تھے، ظلم اور زیادتی کرتے تھے. اور دوسری بات جو اس میں کی گئی وہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا ہے اور ہم سارے لوگ بنی اسرائیل ہیں،
آج جو امت محمدیہ موجود ہے یہی ساری امت، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مورخین کا، سیرت نگاروں کا، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو زمزم کا چشمہ وہاں سے جاری ہوا، حضرت ہاجرہ وہاں پر تھیں، حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل جن کے پاؤں کی ایڑیوں کے رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور حضرت اسماعیل ہی کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق اور ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور انہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب کو ہی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو ان کا یعقوب بھی نام ہے اور عبرانی زبان کے اندر ان کا نام اسرائیل ہے۔ تو یہ سارے انبیاء جو تشریف لائے جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنو اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء، جتنی قومیں آئیں، ان سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک واحد پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور بنو اسرائیل سے، بنو اسماعیل میں نبوت منتقل کرنے کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اتنا انبیاء کو ستایا تھا، اتنا انبیاء کو تنگ کیا تھا کہ آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجا ہی نہیں۔ اور وہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے یہودی، وہ اسی وجہ سے نہیں لاتے تھے کہ یہ پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آیا۔ ان کا تو بنیادی اعتراض یہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ یہ پیغمبر بنو اسماعیل میں سے کیوں ہے، یہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ قرآن کریم میں اس کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہر موقع پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، اور یہ ایمان جو نہیں لاتے تھے اسی حسد کی وجہ سے نہیں لاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ تمہیں دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ حسدن، حسد ہے ان کے دلوں میں۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہی ہے کہ یہ پیغمبر کیوں بنو اسماعیل میں سے آئے۔ تو یہ مفہوم قرآن کریم نے اور بھی کئی آیات کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کا یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، کتاب سے مراد یہی تورات اور انجیل، جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ اس پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ان کو اتنا یقین ہے اس بات پر کہ یہ پیغمبر حق ہے اور یہ سچا نبی ہے اور آخری نبی ہے، جس طرح انسان اپنے بچے کو جانتا ہے اس طرح یہ اس پیغمبر اور اس نبی کو جانتے ہیں کہ یہ حق نبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ یہ پیغمبر بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث نہیں ہوئے تھے تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ دے کر کفار کو طعنہ دیتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا اور ہم تم پر فتح حاصل کریں گے. لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آتا ہے تو کسی کا تو تم انکار کر دیتے ہو، کسی پیغمبر کو تم قتل کر دیتے ہو. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی، یعنی قرآن ان کے پاس آ گیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات بھی حق تھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ انجیل بھی حق تھی، ان ساری چیزوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے تو وہ اس پیغمبر کا حوالہ دے کر اپنی فتح طلب کیا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا تو ہم فتح حاصل کریں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ پیغمبر ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ کی کافروں پر. تو وہ جب پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اور ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ آئے گا تو ہم اس کے قافلے میں شامل ہو کر فتح حاصل کریں گے، اور آنے کے بعد اسی پیغمبر کو جھٹلایا، تو جھٹلانے کی تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں ہے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں. تو اس لیے قرآن کریم کی ان ساری آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور نہ یہ امت بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل وہی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا وہ سارے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے سارے جرائم اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے. لہذا صرف ایک لفظ کو لے کر اب یہ اصل وہ چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مغالطہ، کہ کسی کو کیسے آدمی حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے. اب ایک عام آدمی جب یہ بات سنتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، بس اس کو اتنا کاٹ دیا، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو پڑھے گا ہی نہیں کوئی کہ اس سے کون مراد ہے. صراط الذین انعمت علیہم اتنا پڑھا، اور آگے سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اتنا پڑھا، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے. تو یہی جب بھی قرآن کریم کے اندر یہ سب سے بڑا اصول ہے، قرآن کریم ہر اعتراض کا جواب خود دیتا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، جب بھی قرآن کریم سے اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے اس کا پہلا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کی آیت پڑھیں، اس کے بعد کی آیت پڑھیں، وہ اعتراض خود ختم ہو جاتا ہے، خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب صراط الذین انعمت علیہم تو پڑھ لیا، قرآن میں جو فباءوا بغضب علی غضب آیا ہے تو اس کو بھی تو غیر المغضوبی سے جوڑیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے راستے پر نہیں. اب اس کے ساتھ دوسری آیت کو جوڑیں فباءوا بغضب علی غضب، کہ ان بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب ہوا، اس کا مطلب ان بنی اسرائیل کے راستے پر ہمیں مت چلا. تو اب انعمت علیہم بھی بنی اسرائیل، غیر المغضوب علیہم بھی بنی اسرائیل، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان جب خود رائے اختیار کرتا ہے نا، جب ایک انسان حدیث کا انکار کر دے، صحابہ کا انکار کر دے، اور خود یہ کہے کہ مجھے عربی بھی نہیں آتی، عربی مجھے ٹوٹی پھوٹی عربی آتی ہے، تھوڑی بہت عربی گرامر مجھے آتی ہے، اور بیٹھ جائے وہ قرآن کی تفسیر کرنے
اور پوری امت کو جھوٹا ثابت کرنے کہ آج تک تفسیروں میں جو کچھ لکھا گیا یہ سب غلط ہے، آج تک قرآن کو کسی نے صحیح نہیں سمجھا، ایک میں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے۔ ظاہر ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ساری امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ساری امت ایک غلط تشریح کرتی رہی، ایک غلط مفہوم قرآن کا بیان کرتی رہی، اور آج ایک آدمی اٹھ کر قرآن کا صحیح مفہوم بیان کر دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کسی زبان کو سیکھتا ہے، ہر زبان کی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں، اس بات کا تعلق خاص اس چیز کے ساتھ نہیں، لیکن جو پورا پس منظر ہے ان کی گفتگو کا، اس کے تناظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب کوئی بھی زبان سیکھتا ہے، ہر زبان کی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں۔ اب اس تعبیر کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ آپ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں، تو اب آپ بھینس کا ترجمہ بھینس کا ترجمہ کریں، پھر بین کا ترجمہ کریں، پھر بجانے کا ترجمہ کریں، تو کیا کوئی عقل مند آدمی کہے گا کہ آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھینس کے آگے بین بجانے کا مطلب ہوتا ہے فضول کام کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو آپ بھینس کا ترجمہ عربی میں بھینس والا نہیں کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا مطلب ہے کہ کوئی فضول حرکت کرنا۔ اب کوئی آگے سے آپ کو کہے کہ یہاں تو بھینس کا لفظ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فضول حرکت مت کرنا، تو ادھر بھینس کا لفظ کدھر گیا یہاں سے؟ تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ یہ وہ اصل چیز ہوتی ہے کسی بھی زبان کے اندر کہ بھائی یہاں پر یہ لفظ آیا اس لیے اس لفظ کا یہ ترجمہ ہوگا، یا یہاں پر اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے تو یہاں پر بھی اس کا یہی ترجمہ ہوگا، یہاں پر یہ ترجمہ ہے تو یہاں پر بھی یہ ترجمہ ہوگا۔ یہ تو کسی زبان میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ہر زبان کی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں، تو کہیں ایک لفظ بول کر کچھ مراد لیا جاتا ہے اور وہی لفظ کسی دوسری جگہ بول کر کچھ اور مراد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، یہ ایک جملہ ہے نا، اور ایک یہ کہ آدمی کہتا ہے گراری گھوم گئی، دو جملے ہیں، دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ گراری گھوم رہی ہے، اور ایک ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے۔ تو کیا ان دونوں گھومنے کا مطلب ایک ہی ہے؟ گراری جس طرح گھومتی ہے کھوپڑی بھی اسی طرح گھومتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان جب یہ کہتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے کہ گراری گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ یہاں بھی گھومنے کا لفظ ہے، یہاں تو تم گھومنے کا مطلب کر رہے ہو کہ وہ چیز یوں گھوم رہی ہے، یوں روٹیٹ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور وہاں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو ادھر گھومنے کا مطلب گھومنا ہے، ادھر گھومنے کا مطلب سر میں درد ہونا ہے۔ یہ آپ نے قرآن میں الگ الگ ترجمہ کہاں سے نکالا کہ یہاں بین یدیہ کا ترجمہ کچھ ہے، وہاں بین یدیہ کا کچھ ہے، یہاں کتاب کا ترجمہ کچھ ہے، وہاں کتاب کا ترجمہ کچھ ہے؟ تو انسان کو جب اتنی سینس کسی لینگویج کی ہوتی ہے، کسی زبان کی ہوتی ہے، تو یہ تو ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ ہر لفظ کا ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں ہے کیوں یہاں پر اس لفظ کا یہ ترجمہ کیا ہے، وہاں پر اس لفظ کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی وہی تشریح معتبر ہے، قرآن کی وہی تشریح معتبر ہے جو ہمیں صحابہ نے بتائی، قرآن کی وہی تشریح معتبر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی، قرآن کی وہی تشریح معتبر ہے جو ہمیں علماء امت فقہائے امت نے بتائی، جس تشریح پر آج تک پوری امت جمع ہے، متفق ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی تشریح کرتا ہے جو تشریح حدیث میں نہیں، جو تشریح صحابہ نے نہیں کی، جو تشریح علماء امت نے نہیں کی، جو تشریح مفسرین نے نہیں کی، اس کا مطلب وہ غلطی پر ہے۔ اب وہ غلطی کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ غلطی پر ہے۔ اس لیے اس آیت کے
ذیل میں اس آیت کی تفسیر میں یہ جو مغالطہ پیش کیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ خود قرآن کریم کی انہی آیات سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ کون مراد ہے اس کی تشریح قرآن کریم سورۃ النساء میں فرمائی گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، اللہ کے نیک بندے، جو ان لوگوں کے راستے پر چلے گا، انبیاء کے راستے پر چلے، شہداء کے راستے پر چلے، صدیقین کے راستے پر چلے، اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو در حقیقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پیغمبروں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المغضوب علیہم ہم الیہود الضالین ہم النصارى، کہ مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ اور عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ ترجمہ کر کے پھر دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔